السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ فطر، فضائل و مسائل۔ روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو شخص اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں: ایک روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، دوسرے امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے۔ اسی لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کرے، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر: جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ آج کل نصف ساع کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے 70 روپے ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایسے لکھپتی اور کروڑپتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف ساع گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 ساع کشمش یا کھجور کا حساب لگایا جائے۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔